بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق أولي الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. صلى الله عليه وسلم. آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ محبت اور نفرت کا معیار کیا ہے۔ حضور والا آج کے زمانے میں سب سے اہم کام جو ہر انسان کو پیش آتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ کسی سے محبت کرتا ہے یا کسی سے نفرت کرتا ہے، اور اس کی محبت اور اس کی نفرت کا معیار کیا ہونا چاہیے، یہ بہت کم لوگ اس چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ہم نے بارہا اس چیز کو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہماری محبت کا معیار اور ہماری نفرت کا معیار ذات پروردگار ہونا چاہیے۔ یعنی اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے، اور اگر کسی سے نفرت کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ علیہ السلام۔ کیونکہ جب تک محبت اور نفرت کا معیار پتہ نہیں ہوگا، ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں اور مذہب کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں، مذہب نے جو ہمیں اختیارات دے رکھے ہیں، جو ہمیں صلہ رحمی کا حکم دے رکھا ہے، جو مواخات اور مساوات کا درجہ دے رکھا ہے، اس کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا۔ کیونکہ آج بہت سارے انسان ایسے ہیں کہ جو یعنی محبت تو کرتے ہیں، مواخات بھی کرتے ہیں، مواسات بھی کرتے ہیں، برابری کے بھی قائل ہیں، علیہ السلام، لیکن آپ ذرا سا اگر غور و فکر فرمائیں اور دیکھیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم موادات فی اللہ کی منزل میں اور حب کی منزل میں، چاہے وہ موالات ہو، ولایت والی ہو، یا موادات ہو یا نفرت والی ہو، ہم اس میں پورا نہیں اتر پا رہے ہیں۔ اور پورا نہ اترنے کا ریزن یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری ولایت میں اور ولایت کو سمجھنے میں کمی رہ گئی ہے۔ اگر آپ غور و فکر کریں اور دیکھیں تو بعض ولایت کے جو درجے کو سمجھنا چاہتے ہیں، یا تو اتنے زیادہ قابل ہو گئے ہیں کہ معصومین کی احادیث سے بھی آگے نکل گئے، یا اتنے زیادہ بیوقوف بنے ہوئے ہیں کہ جس کا حکم دیا گیا ہے اس پر بھی عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اب ایسی کنڈیشن میں یہ بہت مشکل مرحلہ ہو جائے گا کہ ہم فیصلہ کریں کہ موالات فی اللہ کیا ہوتا ہے اور موادات فی اللہ کیا ہوتا ہے، یعنی اللہ کے لیے محبت، اللہ کی ولایت کے لیے محبت، اور اللہ کے لیے معادات، اللہ کے لیے دشمنی۔ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ بہت اہم چیز ہے، یعنی انسان کی کس چیز کے لیے؟ سمجھنے کے لیے۔ ہم نے جیسے بار بار آپ کی خدمت میں کہا کہ ابھی پچھلے ہفتے بھی کہ کسی بھی کمیٹی کا سربراہ، کسی بھی انجمن کا سربراہ، کسی بھی پد پر آ جانا، جیسے کوئی وقف بورڈ کا چیئرمین بن گیا، ایک مثال معلوم دیا وقف کا کی جائیداد کا متولی ہو گیا، اس چیز کے اوپر آج ضرورت ہے ڈسکس کرنے کی، کیونکہ اسی دنیا داری نے اور پد کی لالچ نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یعنی جو پہلے شاید
ایمان رہا ہو آج ارتداد کی منزل میں ہے، آج مرتد ہونے کی منزل میں، یعنی جو ہمارے پاس دین تھا بھی وہ دین چھن گیا۔ کیوں چھینا؟ اس لیے کہ ہماری نظر میں لالچ تھی کہ کسی وجہ سے یہ پد جس پر میں ہوں یہ چھننے نہ پائے۔ کبھی آپ سمجھتے ہیں، جیسے پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا کہ پد پا لینا یا عہدہ یا منصب پر فائز ہو جانا، آ جانا، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ اس جگہ کا استعمال آپ نے کیسے کیا، کمال یہ ہے۔ اور آج جیسے بہت سارے افراد یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں متولی ہو گیا تو متولی ہونے کا مطلب میں مالک ہو گیا۔ مالکانہ حق آپ کو نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیے آج بہت سارے افراد جو متولی بن جاتے ہیں، کسی چیز کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں، تو وہ سوچتے ہیں من مانی من مطابق، اپنی مرضی اور اپنی مرضی سے ایک مالکانہ اختیار۔ مالکانہ اختیار نہیں ہے۔ اسلام نے آپ کو مالکانہ اختیار نہیں دیا ہے۔ اسلام نے آپ کو اس لیے اس جگہ کا سربراہ بنایا تاکہ آپ دیکھیں کہ اس امام کی وقف کا، امام کی پراپرٹی کا مس یوز نہ ہو، اس کا استعمال صحیح ہو، اس کا نگران بنایا ہے، مالک نہیں بنایا ہے۔ بالکل ویسی جیسے آپ کسی جگہ پر اگر آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں یا سروس کر رہے ہیں تو سروس کرنے کا مطلب آپ ایک نوکر ہیں، مالک نہیں ہیں۔ آپ جتنی محنت کر رہے ہیں اس کی آپ اجرت پا رہے ہیں۔ یہ مالک ہونا الگ چیز ہو گئی۔ آج بہت سارے افراد یہیں پر جو ہمارے یہاں مشکلات آ کر کے کھڑی ہوتی ہیں، اور اسی مشکلات نے انسان کو آج لا کے ایسے دو راہے پر کھڑا کر دیا ہے کہ ہر انسان اپنے اعتبار سے اپنے آپ کو آزاد محسوس کرنے لگا، اور جس کا استعمال کرنے کے لیے اس نے بہترین سوشل میڈیا کا استعمال کیا۔ آپ سمجھیے جو باتیں میں آپ کی خدمت میں یعنی خطبے کے ذریعے پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارا میسج دور دور تک جائے، اور وہ افراد کی جو موجود ہیں وہ بھی، اور جو نہیں ہیں وہ بھی، اور جو ہمارے خطبے کو سنتے ہیں، سماعت کرتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی مورد استفادہ قرار پائے۔ کہ آپ ذرا سا ایک چیز کو سمجھیے گا کہ آپ مالک نہیں ہو۔ خرابی کہاں پر ہے؟ خرابی یہیں پر جہاں ہم نے اپنے آپ کو ایک مالک کی حیثیت سے دیکھنا شروع کر دیا۔ خرابی یہیں سے ہے۔ اور آج انسان کے اختیار میں اگر میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، جس کے مادھیم سے آپ بغیر کسی فاؤنڈیشن کے اپنی بات پہنچا بھی سکتے ہیں، اپنے بات کے ساتھ ساتھ کسی کو تنقید کا نشانہ بھی بنا سکتے ہیں، اور بناتے ہی ہیں۔ آپ ذرا سا یعنی ملاحظہ کیجئے کہ یہ دور کہ جہاں ہمارے اختیارات کا ہے وہاں ہماری آزمائش کا بھی ہے، وہاں ہماری ذمہ داریاں اور سنگین ہو گئی، یہاں ہمارے سے سوال اور جواب جو کیا جائے گا وہ اور اہمیت کا حامل ہوگی، یعنی مؤاخذہ کی منزل اور سخت ہے، دشوار ہے کہ جو ہم سے پوچھ تاچھ کی جائے گی، پروردگار پوچھے گا، فرشتگان پوچھیں گے، اللہ حساب و کتاب لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تمہارے اختیار میں اگر کوئی ایک چیز دی تاکہ تم اپنی بات کو بآسانی پہنچا سکو، تو تم نے اپنی بات کو پہنچانے کے لیے کس چیز کا استعمال کیا؟ آپ ذرا سا غور کیجئے، کیونکہ یہ جو زمانہ ہے یہ شاید اس زمانے سے دشوار کن زمانہ رہا ہو اور ہے آج کے زمانے کا، کہ اس زمانے میں معصومین تھے، مراسلات کا راستہ کم تھا، یعنی ہمیں اپنی بات پہنچانے کا ذریعہ کم معلوم تھا، ہمارے پاس اختیارات کم تھے، معصوم تھے، ان کی بات ہم تک کم آ رہی تھی، ڈائریکٹ نہیں، واسطے کے ذریعے، انڈائریکٹ
باتیں ہم تک آ رہی تھی، لیکن اس زمانے کے لوگوں کے لیے ایمان کا بچانا نسبتاً آج کے زمانے سے آسان تھا۔ آج کے زمانے میں ایمان کو بچانا مشکل ہے، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ اس زمانے میں آسان اس لیے تھا کہ بھائی آپ کہہ سکتے تھے کہ بھائی مولا کا پیغام ہم تک آیا ہی نہیں، آپ کہہ سکتے تھے کہ صاحب جس نے پہنچایا یہ غلط پہنچایا، اس نے امانت داری سے نہیں کیا۔ آپ کہہ سکتے تھے کہ میں جاہل قاصر ہوں یا جاہل مقصر ہوں، یعنی ایک تو اسباب فراہم نہیں ہوا یا میں نے کوتاہی کی، آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں آپ کہیں نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ معصومین کی کتابیں موجود ہیں، علماء موجود ہیں، سبق ذمہ دار افراد موجود ہیں، ساری چیزیں علمی موادات موجود ہیں، علمی ریسورسز موجود ہیں، سورسز آف اسلام موجود ہے، یعنی منابع بھی موجود ہے، ماخذ بھی موجود ہے۔ اس وقت امام تک رسائی نہیں تھی، اتنی چیزیں بھی نہیں پھیلی تھیں۔ آج امام پردہ غیب میں ہیں، لیکن ان کی بتائی ہوئی باتیں، ان کا پہنچایا ہوا دین آج ہم تک ہے۔ ہماری ذمہ داری اور سنگین۔ کیوں؟ ہم اپنے آپ کو چند سکوں کی خاطر آ کر کے اتنے اختیارات کے مالک ہو گئے کہ یا تو ہم اپنے کو عالم سمجھنے لگے، یا ہم اپنے آپ کو ذاکر سمجھنے لگے، یا ہم اپنے آپ کو شاعر سمجھنے لگے، یا ہم اپنے آپ کو کسی جگہ کا سربراہ سمجھنے لگے، یا ہم کسی جگہ کسی امیتی کمیٹی سمیتی جتنی بھی ہیں انجمن، ہم اس کے ذمہ دار یا اوقاف کی پراپرٹی کے متولی سمجھنے لگے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی مالکانہ حق، ذمہ داری سنگین ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اب ایسے موقع پر موالات فی اللہ کہاں پر جائے گی اور معادات فی اللہ کہاں پر جائے گا؟ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ کہاں جائے گا؟ اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی دشمنی کے لیے ہم کسی کے دشمن ہیں، تو معاملہ سنگین ہے یا نہیں ہے؟ معاملہ سنگین ہے، ذمہ داریاں سنگین ہیں، اور سوشل میڈیا نے انسان کو گستاخ بنا دیا۔ آج آپ دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو اگر دیکھا جائے تو مکتب کے پڑھے ہوں گے، یا کہیں نہ کہیں اگر مکتب میں نہیں آئے ہوں گے تو مکتب کی کتابوں کو پڑھایا گیا ہوگا، ولو ٹیوشن کے ذریعے ولو کسی چیز کے ذریعے آئیں گے وہ نصاب میں۔ لیکن یہ اتنے گستاخ ہوگا کہ جس ادارے کے مادھیم سے یا اس کی کتابوں کے ذریعے، اس کے سلیبس کے ذریعے، اس کے نصاب کے ذریعے ہم نے تعلیم حاصل کی، اور اتنے بڑے گستاخ ہو کہ ہم اسی کے مخالف ہو گئے، یا انہی کے سربراہوں کو یا عالموں کو ہم نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ آپ سمجھیے گا تو ذمہ داری نسبتاً آج کے دور میں اور امام کے دور میں کیا ہو گئی؟ سنگین ہو گئی۔ یعنی جو آج ہمیں دین بتانے والا ہے، جب ہم اسی کے مخالف ہوں گے تو کیسا دین؟ بالکل ویسے ہی جیسے شیطان کو آپ دیکھ لیے، یہ مردوں کو جس نے پیغمبر کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، ازواج رسول کے خلاف، سمجھ رہے ہیں، قرآن کے خلاف، اللہ کے خلاف، دین کے خلاف کتنی باتیں کہہ ڈالی۔ یہ گستاخ نہیں تو اور کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ مرتد نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ دین سے پھرا ہوا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ دین سے ارتداد کی منزل میں پہنچ گیا یا نہیں پہنچ گیا؟ اب آپ ذرا سا سوچئے کہ جس کلمہ پڑھ کو یہ مسلمان ہونا ثابت کرتا تھا، جس اہل بیت کی پیروی کر کے یہ اپنے آپ کو شیعہ کہتا تھا، تو جس اہل بیت کو تم نے زیر سوال کھڑا کر دیا، تو پھر وہ تمہارے لیے آئیڈیل کہاں رہ گئے؟ تم تو ان سے بڑے ہو گئے۔
جس پیغمبر کے خلاف تم نے اتنی باتیں لکھ ڈالی، تو ایمانداری بتاؤ جو پیغمبر رحمت العالمین پوری دنیا کے لیے آئیڈیل بن کر کے آیا تھا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اسی کے خلاف آواز اٹھا لی. تو یہ بتا دو یہ گستاخی معافی کے قابل ہے یا معافی کے قابل نہیں ہے؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ یعنی جس بنیاد پر ہم مسلمان ہوتے تھے، کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ کہہ کے محمد رسول اللہ کہہ کے کم سے کم اتنے پہ ہم مسلمان ہوتے تھے، اور علی ولی اللہ کہہ کے ہم صاحب ایمان ہوتے تھے، ہم نے تینوں مسئلوں کو کیا کر دیا؟ زیر سوال کر دیا. تو کیسا مسلمان باقی رہا؟ قرآن کے اوپر سے عقیدہ ختم ہو گیا، اس کو بھی ہم نے 26 آیتوں کے خلاف لا کر کے یہ بھول گئے کہ ہمارے مولا نے بھی اسی قرآن کی تائید کی ہے جو آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، اور اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری دے رکھی تھی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم اس قرآن کے نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. پتہ نہیں کتنے ایرے غیرے آئے. اب آپ ذرا سوچئے، امریکہ نے بھی کوشش کی تھی قرآن بنانے کی، قرآن تو نہ بنا پایا، 2-3 سورے بنایا تھا، سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کے سورے کہاں گئے؟ بھائی کمال یہ ہے کہ چیلنج اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم جس چیز کے مقابلے میں آ رہے ہیں اس کے ایک اور لفظ استعمال نہ کریں، اس کا ایک اور ردیف اور قافیہ استعمال نہ کریں، اس کا مقفع اور مسجع میں استعمال نہ کریں، اس کے نثر اور نظم کے طور طریقے کو استعمال نہ کریں، اس کے الفابیٹ کو استعمال نہ کریں. تب تو چیلنج ہے یا نہیں ہے؟ ہے تب چیلنج کیا رہے گا. امریکہ نے بھی بنایا الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل، آپ بتائیے کس اس پہ ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب چیلنج اس وقت ہوتا کہ جب تم عربی کے علاوہ جو الفابیٹ تھے اس میں کچھ اضافہ کر کے ان اضافی حروف سے قرآن بناتے، تب چیلنج مانا جاتا، تب پتا چلتا ہاں بھائی یہ یعنی چیلنج کو پورا کیا ہے. اب معلوم لیا ہمارے ہی قرآن سے، قرآن کی باتوں سے مفہوم کو چرا لیا، اس کے بعد کہا یہ میرا ہے. تو جیسے شاعر لوگ کبھی کبھی شعر کو کسی اور کا ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ بس ابھی ابھی یاد آیا، اور معلوم لیا ابھی ابھی یاد آیا سوشل میڈیا کے اوپر ڈالیے تو معلوم یہ پتا چلے گا کہ اس دھن پہ کس نے پڑھا تھا، اس جیسے اشعار کس نے پڑھے تھے. تو ابھی ابھی آیا کا مطلب کیا ہوا؟ بہت ساری چیزیں ہیں. جیسے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جیسے علامہ اقبال ہوئے یا اور بھی ہوئے یا دیوان غالب ہوئے، بہت سارے لوگ پرانے یہ دیوان آج کو یاد تو ہے نہیں، جو چالاک ہیں، جو مشہور کلام نہیں ہیں، ان کو اٹھایا آگے پیچھے توڑ موڑ کیا، اس کے بعد کہا یہ میرا کلام ہے. یہ ساری چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں خیانت کہلاتی ہیں. یہ ساری چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ خیانت. آج آپ پلٹ کر کے ایسے ہی دیکھیے کہ جب ہم کسی چیز کے سربراہ ہوتے ہیں، کسی چیز کے ذمہ دار ہوتے ہیں، کسی چیز کے متولی ہوتے ہیں، متولی کیا کرتا ہے؟ یہ ایسے نہیں ایسے لگتا ہے، ایسے نہیں ایسے، ایسے نہیں ایسے، اور اس کے بعد وہ اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے اس کا نقشہ چینج کرتا ہے. اگر امام آدائے جس کی یہ ملکیت ہے وہ تمہیں کیا کہے گا؟ امین، امانت دار. غور کرنا ہے. تو آپ مالک نہیں ہو، مطلب جو چیزیں یعنی ہم بتا رہے ہیں وہ مالکانہ حق نہیں ہے. جب مالکانہ حق نہیں ہے تو مالکانہ حق کے مقابلے میں ایک لفظ خادم، خدمت گزار، خدمت کرنے والا، کوئی اہل بیت کے در کا مالک نہیں ہوتا، اہل بیت کے در کا خادم ہوتا ہے. آج ہماری غلطی یہیں پر ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اگر مسجد میں آ گئے تو سوچتے ہیں مالک ہیں،
مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کا مالک وہ ہے، ہم کون ہیں؟ مالک نہ مالک اور نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابرہہ جیسا لشکر لانے والا کعبے کو ڈھانے کے لیے جناب عبد المطلب نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا یہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، یعنی اپنے مالکانہ اختیار کو بتایا اور کہا جس کو تو جا رہا ہے اس کا مالک کوئی اور ہے یا نہیں ہے؟ ہے مثالیں ہمارے یہاں۔ آج اتفاق سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مالک ہو جاتے ہیں، چاہے مدرسوں کے ہو جائیں، چاہے مکتبوں کے ہو جائیں، چاہے مسجدوں کے ہو جائیں، چاہے امام بارگاہوں کے ہو جائیں۔ اب یہیں پر جہاں پر خرابی پیدا ہوئی تو اب سمجھنا دشوار ہو جائے گا، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ، یعنی ہم دوستی کس بنیاد پر کریں، دشمنی کس بنیاد پر کریں، یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ صحیح ہے نا؟ جب یہ بھول جاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو پلتا ہوا خناس ہوتا ہے، خناس، میں ایک لفظ دے رہا ہوں، علیہ السلام، یہ جو خناس ہمارے ذہنوں میں جو پل رہا ہے، مالک کا بھوت، اس کو عاجزی میں تبدیل کیجئے، عاجزی میں، انکساری میں، تواضع میں، خدمت گزاری میں، اس لیے کہ اہل بیت کے در خدا کے در کا خدمت گزار ہوتا ہے، مالک نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی اچھا کام یا کوئی وقت دے رہا ہے یا کوئی اچھی بات کر رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے تو یہ اس کا مالک نہیں ہے، یہ تو اللہ کو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار شکر ہے تیرا کہ تو نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے اس جگہ کے لیے، اس لیے کہ جب تک تو چاہے گا میں تیرے گھر کی، اہل بیت کے گھر کی، وقف کی، پراپرٹی کی، امام بارگاہوں کی، مسجدوں کی، معلوم دیا حرم کی، روزوں کی ہم نگرانی کرتے رہیں گے اور یہی میرا شرف ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو مالکانہ کیا، جیسے ایک شیطان تھا، اس نے سوچا وقف کی پراپرٹی کے ہم مالک ہو گئے، آج اس سے پوچھو مالک تھے تو ہٹائی کیوں گئے؟ ہے یا نہیں ہے؟ بھئی اگر مالک تھے، سوچے تھے جو چاہو گے کر لو گے، بولو 15 سال کے بعد ہٹے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہٹنا اس بات کی دلیل ہے تم مالک نہیں تھے، لیکن اسی 15 سال میں بول کیا کیا، ایمان گیا، عمل گیا، عقیدہ گیا، دین گیا، دینداری گئی، خدا گیا، اہل بیت گئے، رسول گئے، قرآن گئی، سب تیرے ہاتھ سے چلا گیا۔ 15 سال میں کیا بنایا؟ آپ ذرا سا غور کیجیے، میری باتوں کو اگر سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ اس کا کوئی یہ مت سمجھیے کہ پرسنل کسی کا ایشو ہے، لیکن اس کے لیے ضرور کہہ رہا ہوں جس نے قرآن کو، اللہ کو، اہل بیت کو، نبی کو چیلنج کیا، اس کے لیے ضروری باتیں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آج یہ چیزیں ہمیں کیا کر رہی ہیں، یعنی 15 سال کے عرصے میں ہمارے ہاتھ سے سب چلا گیا۔ اب اس سے پوچھو تمہارے ماں باپ تمہارے رہ گئے، تمہارے بھائی تمہارے رہ گئے، دیکھو پلٹ کر کے تمہیں جس جگہ کا ایک ذمہ دار بنایا گیا تھا، جب وہ چیز تم سے لی گئی تو کیا کیا تمہارے ساتھ چلی گئی، حتیٰ یہاں تک اگر جیسے اس نے کہا کہ مجھے مرنے کے بعد جلا دیا جائے تو جو قبر بھی حیاتی خریدی گئی ہوگی یا ان کے لیے وقف کی گئی ہوگی ان کے نام سے،
وہ بھی چلی گئی. اب جب چلی گئی تو نتیجہ کیا ہوا؟ اب بتاؤ تمہیں تو زمین بھی قبول نہیں کرے گی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں تو آخرت میں چلائے تو جاتے، یہاں پہلے ہی ابتدا کر دی جائے گی تاکہ جس کو منہ کے بل ڈھکیلا جائے گا چلاتے ہوئے وہ آخر تک چلتا رہے گا. ایک سوال پڑھیے سمجھ گئے. تو بس اگر ہم کسی سے دوستی کریں تو صرف اللہ کے لیے، اگر کسی سے دشمنی کریں تو صرف اللہ کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال الباقر علیہ السلام انا لرسول اللہ اشرت اسماء خمسة فی القرآن و خمسة لیست فی القرآن فاما التي فی القرآن محمد و احمد و عبداللہ و یاسین والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الآخر. صلوات پڑھنا. عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری تھی کہ پیغمبر مرکز وحدت ہیں. پیغمبر مرکز وحدت ہیں، اس پر ہماری گفتگو جاری ہے. اور آج اسی مرکزیت کو ختم کرنے کے لیے اتنی بڑی شیطانی اور اتنا بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے تاکہ پیغمبر مرکز وحدت نہ ہو یا نہ بننے پائے. میاں یہاں پر ایک محاورہ اور ایک کہاوت تو کہی جا سکتی ہے. جیسے یہ کہا جائے کہ اگر دنیا کے سارے مرغے یہ طے کر لے کہ صبح اذان نہیں دیں گے تو کیا صبح نہیں ہوگی؟ صبح ہوگی، تم اذان دو یا نہ دو، صبح ہونی طے ہے. اب کوئی یہ سوچ کر کے اختلافات ڈالے کہ صاحب پیغمبر مرکز وحدت نہ بننے پائیں، تمہیں بساط کیا ہے؟ جس کے پیشانی کے قطروں سے نبی پیدا ہو جائے، جس کے پیشانی کے جو پسینہ ہے اس قطروں سے نبی کی خلقت ہو، تم اس کی برابری کیا کرو گے؟ تم کیا جب 1,23,999 پیغمبر برابری نہیں کر سکتے تو پھر ہر ایرا غیرہ یہ امتی کس کھیت کی موری ہے کہ یہ آ کر کے پیغمبر کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے تو بہت سارے افراد ایسے ہیں سوچتے ہیں پیغمبر پر ہم درود نہیں بھیجیں گے، پیغمبر پر ہم صلوات نہیں بھیجیں گے. تو آپ بتائیے، اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ، ملائکہ، پیغمبران، جتنے بھی فرشتے ہیں محمد اور آل محمد پر درود بھیجنے کے لیے اب
भेजने, ये दुरूद क्या है? ये तो ऐसे ही है, दुरूद एक शरफ है, एक इज्जत है, समझ रहे हैं? अच्छाइयों को गिनाना, शरफ का जिक्र करना, फजीलतों का जिक्र करना, सही है। आले मोहम्मद की सलामती देना, उनकी सलामती के लिए अल्लाह को याद करना, अलैहिस्सलाम, ये सब क्या है? ये सब शरफ। मैं इसलिए इस बात के कई माने बयान कर रहा हूं ताकि आपके जहनों में ये बातें रह जाएं, क्योंकि बहुत सारी बातें हमारे यहाँ जहनों में रह नहीं पाती हैं और इंसान सोचता है कि अगर हमने पैगंबर पर दुरूद नहीं भेजा तो क्या होगा। ये तो ऐसे ही हो गया कि अगर कोई किसी की फजीलत के ऊपर पर्दा डाले और ना बयान करे, ना बयान करने से क्या किसी की फजीलत छिप सकती है? नहीं, फजीलत किसी की नहीं छिप सकती और कभी भी नहीं छिपेगी। जब फजीलत कभी किसी की न छिपती है न छिपेगी, अब लाख दुश्मनी करते रहो, वरना ईमानदारी से बताइए, पूरी हिस्ट्री आप उठा करके सन 61 हिजरी की पढ़ लीजिए। सन 61 हिजरी में यजीद ने पूरी अपनी ताकत झोंकी थी खत्म करने के लिए, और हुसैन ने 72 का इंतखाब किया, वो भी जानिसारी के लिए, वो भी फिदाकारी के लिए, वो भी दीन पर कुर्बान होने के लिए, और कुर्बान हो गए, सब कुछ खत्म, कुछ नहीं बचा। ईमानदारी बताइए, हम और आप होते, करबला का मंजर अगर अपनी आंखों से देख लेते, क्या ये सोच सकते थे कि अब इसके बाद अहले बैत का ये इस घराने कोई नाम देवा है कि जिसके साथ इतनी बड़ी दुश्मनी निभाई गई हो? है या नहीं है? सोचने वाली बात है, लम्हे फिक्रिया है हर इंसान के लिए, यानी वो सोचे, जाकर के थिंकिंग करे, गौर व फिक्र करे, तदब्बुर करे, ताक़ुल करे कि जिसके साथ इतना बड़ा जुल्म किया गया हो उसकी नस्ल। और आज आप देख लीजिए भाई, करबला में जिस यजीद ने तमाम चीजों को खत्म कर दिया, अपनी पूरी ताकत झोंकी ताकि खत्म हो जाए, आज गिनिए अहले बैत की नस्ल वाले कितने हैं, इनके चाहने वाले जिन्होंने कुर्बानियां दी उनकी नस्लों से कितने हैं? और जो उस वक्त कम से कम 1,30,000 का लश्कर से लेकर 9.5 लाख लश्कर तक की गिनती की जाती है कि कुछ फासले के साथ ये लोग थे, समझ रहे? अब उनसे पूछे कि इतने बड़े लश्कर की औलादे या इनका शजरा बचा उचा है या खत्म हो गया? लेकिन आज अगर यानी इनके चाहने वालों का शजरा पूछिए तो मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि इंसान जिस चीज को मिटाना चाहता है, अपनी पूरी ताकत झोंकना चाहता है, तो यजीद से ज्यादा तो किसी के पास पावर नहीं था, उससे ज्यादा तो किसी के पास अख्तियार नहीं था, उससे बड़ी तो सत्ता किसी के पास नहीं थी। उस दौर में समझ रहे, सब करने के बाद हारा या जीता, मर गया या मिट गया, फना हो गया या बर्बाद हो गया, आप गौर कर रहे हैं ये चीजें क्यों? इसलिए कि कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं इसको पूरा खत्म कर देंगे, ये मार देंगे, ये मिटा देंगे, कुछ नहीं। मियां अल्लाह का वादा है कि अगर तुम सब एक हो जाओ और ये चाहो कि हुज्जते खुदा बाकी न रहे और तुम मिटा दोगे, इसलिए कि हुज्जते खुदा बाकी रहेगी और उसकी दलील यही रहेगी कि अगर ये जमीन और आसमान बाकी है तो हुज्जते खुदा बाकी है। अव्वल फरमाना है, यानी हुज्जते खुदा बाकी है, और हुज्जते खुदा बाकी होने के लिए अल्लाह ने किस किस चीजों को हुज्जत बनाया है, आप जाकर के पढ़िए।
کتاب حجت، اہل بیت حجت، علماء حجت، اس کے بھیجے ہوئے نبی حجت، وسیع حجت، امام حجت۔ اب یہ ہے کہ کچھ حجتیں حقیقی ہیں اور کچھ غیر حقیقی ہیں، مجازی ہیں، لیکن ہیں، اپنی جگہ وقار ہے۔ مثلا ایک سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ صاحب پیغمبر کے دین کی رہنمائی کون کرتا ہے؟ جبکہ آج ہمارا امام پردہ غیب میں ہے، اور پیغمبر کے دین کی رہنمائی کون کر رہا ہے؟ آپ ایمانداری سے بتائیے۔ یہ جو اس وقت کے علماء حق، سب کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، علماء حق جو ہیں، کیا یہ واقعی پیغمبر کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں یا آگے نہیں بڑھا رہے ہیں؟ آگے بڑھا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ وارث انبیاء ہیں۔ ہم لوگ تلاشتے ہیں وارث کس میں؟ کہ صاحب ہمارا رشتہ اگر کسی سے جڑا ہوا ہے، کہیں سے جا کر کے رشتہ داری نکل رہی تو ہم کہتے ہیں وارث ہیں۔ پیغمبر کی ورثے دار اگر بننا ہے تو ان کی وراثت علم کے ذریعے حاصل کرو، تب پیغمبر سے رشتہ داری ہو پائے گی۔ ورنہ بہت سارے ایسے رشتہ دار تھے، جیسے آج ہم رشتہ داروں بہتوں کو کہتے ہیں، پیغمبر کے رشتہ دار تھے جن پر ہم درود بھی بھیجنا نہیں چاہتے۔ ایک سلوات تو پڑھنی لیکن اگر انبیاء کے وارث بننا ہے تو علم چاہیے، علم حاصل کرو، علم میں دین کے ذریعے تبلیغ دین کرو، مقصد دین پہنچاؤ، مشن دین کو عام کرو، علم کی ترویج کرو، علم کو رائج کرو، علم کا اجرا کرو، اور جا کر کے علم کی بنیادوں کو مضبوط کرو، آؤ تاکہ اس کو اسٹیبلش کیا جا سکے، اس کے فاؤنڈیشن کو کھڑا کیا جا سکے۔ جب تک تمہاری فکریں اس جیسی نہیں ہوں گی علم سے وابستہ، تب تک تمہارا رشتہ انبیاء کی وراثت سے جڑ نہیں سکتا۔ اور کسی کو اگر انبیاء کی میراث مل جائے، اگر کسی کو انبیاء کا ورثہ مل جائے تو یہ شرف ہے، یا یہ چند سکے یا چند زمینیں مل جائے ہم اس پہ شرف سمجھتے ہیں؟ نا، یہ ختم، آج ملی کل بیچا پرسوں نام و نشان مل گیا۔ لیکن علم جتنا بانٹیں گے اتنا بڑھے گا، اور پیسہ جتنا بانٹیں گے اتنا گھٹے گا۔ کیا کہنا، یہی سوچ کر کے شاید بعض لوگ خود سے نکالتے نا، سلمان پڑھ گیا تو نکل گیا۔ آپ غور کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں دیا ہوا پیسہ یہ کبھی ضائع نہیں جاتا، یہ ڈپازٹ ہو جاتا ہے۔ جو ہم ایف ڈی کرتے ہیں، جو ہم انشورنس کرتے ہیں، جو ہم اپنا مضبوطی کرتے ہیں، بس فرق اتنا یہ ہے کہ یہاں کے لیے کرتے ہیں تو یہاں ملتا ہے، وہاں کے لیے کریں گے تو جب وہاں جائیں گے تب ملے گا۔ فرق اتنا ہے، بقیہ پیسہ کسی کا بچنے والا نہیں ہے، کوئی بھی۔ جب بڑے سے بڑا قارون کا خزانہ نہیں بچا، جس کی کنجیاں کئی اونٹوں پر خزانے کی لادی جاتی تھی، جب وہ اس کا نام و نشان نہیں، آپ غور کر رہے ہیں، تو کیا اس سے زیادہ دولت کسی کے پاس ہوگی؟ کسی کے پاس نہیں۔ ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتی۔ آپ ذرا سا سمجھیے گا، تعجب ہوتا ہے، اپنی اپنی دیدگاہ ہے۔ بس آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مثلا مولا کائنات کیا ہے؟ کونین کے مشکل کشا ہیں، عالمین کے امام ہیں، صحیح ہے؟
جتنی بھی چیزیں زمین و آسمان میں ہیں سب کے امام ہیں آپ، سب کے رزق بھی تقسیم کرنے والے ہیں، صحیح ہے؟ اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا، یہ بات ہے، نہ یہ کہ مطلب اللہ کی رازقیت کو ہم کہہ رہے صاحب اللہ رازق نہیں، یہ رازق نہیں، اللہ حقیقی رازق ہے، یہ طولی رازق ہے، یعنی ان کے وسیلے سے، اللہ کے وسیلے سے یہ رزق، بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے بچوں کو رزق ماں باپ کے ذریعے پہنچتا ہے، ان تک ڈائریکٹ کوئی لا کر کے نہیں پہنچاتا، اور ماں باپ کے پاس رزق کس سے آتا ہے؟ سمجھ رہے؟ یہ میں نے مثال دی۔ اب کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب رزق وہ دیتا ہے کمی نہیں ہو سکتی، تو اب جب اس نے دیا تو اس نے حق بھی تو دیا، کہا یہ جتنا دے رہے ہیں، اسی لیے شاید اس نے اگر دیکھا جائے تو گندم کے دانوں پر نشان لگا کر کے انسان کی ذہنیت کو جھنجوڑنا چاہا ہو کہ اے میرے بندے، یہ جو رزق میں تجھے دے رہا ہوں آدھا تیرا، آدھا بندوں کا، آدھا اہل بیت کا، آدھا فلاں کا، یعنی آپ غور فکر کر رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ساری چیزیں کس چیز کی بیان کر رہے ہیں؟ اس چیز کی کہ تم یہ نہ سمجھ لینا جتنا اللہ نے تمہیں دیا تم سب کے مالک ہو، مالک سب کے نہیں ہو، ہم نے اسی لیے گندم پر نشان لگا کر کے آدھا آدھا 50-50 بتا دیا ہے، گیہوں گندم یعنی گیہوں، آپ چوکیے نہیں ترجمہ کیے دے رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے اوپر نشان اسی لیے لگایا تاکہ تم تک رزق دعویداری آدھی رہے اور آدھا اٹھاؤ اللہ کی راہ میں دے دو، اور اگر نہیں دے سکتے تو کم سے کم اتنا حق نکالنا پڑے گا جتنا اللہ اور رسول کا حق ہے، اور جتنا اللہ اور رسول کا حق ہے وہ تمہیں دینا ہی پڑے گا۔ وہ کتنے پرسنٹ ہے؟ 20%، یعنی 100 روپے میں 20 روپے کا حصہ کس کا ہے؟ یعنی اہل بیت کا حق ہے، اور اس میں سے بھی آدھا آدھا ہے، یعنی آدھا حصہ اہل بیت کا حق اور آدھا حصہ یعنی امام کا حق، ایک طرف سہم سادات، دوسری طرف اب جو لوگ نہیں نکالتے یہ فیصلہ کر لیں کہاں جا رہے ہیں، جو نہیں دے رہے ہیں یہ فیصلہ کر لیں کہاں پر کھڑے ہیں، اور جو ادا کر رہے ہیں یہی وہ چیز ہے جو دینے سے یعنی 20% نکالا تو 80% سکور ہو گیا، گارنٹیڈ ہو گیا یہ کہ یہ تمہارا پاک حق ہے، اور اگر یہ 20% نہیں وہ کیا تو معلوم کیا 100% تمہارا سوالیہ نشان کے دائرے میں کہ نکالا یا نہیں نکالا، ادا کیا یا نہیں دیا۔ اب ایمانداری سے بتائیے کہ حق ادا کرنے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں وہی کرنا چاہیے جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو کوئی چاہے پیغمبر کی بتائی ہوئی تعلیمات کو ختم کر دے، اس کی مرکزیت کو ختم کر دے، تو کبھی نہیں ختم کر سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔